الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 33 سے افمن ہوا قائم، کیا پس وہ جو نگہبان ہے، علی کل نفس بما کسبت، ہر نفس پر ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، ہر نفس پر جو نگہبان ہے، کیا پس وہ جو ہر نفس پر نگہبان ہے، یعنی ہر آدمی کی نگرانی کر رہا ہے۔ کس بات کی نگرانی کر رہا ہے؟ اس کی جو اس نے کمایا۔ ہر آدمی جو اچھا کما رہا ہے یا برا کما رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، تو اللہ ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہے، ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا وہ اللہ جو ہر شخص کی پوری طرح نگرانی کر رہا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟ یہ بات تھوڑی محذوف ہوتی ہے بعض اوقات، تو لفظوں میں نہیں ہوتی لیکن اندر خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور باقی بھی عربی عبارات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لفظ محذوف کر دیے جاتے ہیں، یعنی لفظوں میں نہیں ہوتے، وہ تھوڑا ذہن پہ دباؤ ڈال کے بات پوری کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں بات پوری کیسے ہوگی؟ کاسبت کے آگے کیا پس وہ جو ہر نفس پر نگہبان ہے، ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، یعنی کیا وہ اللہ جو ہر آدمی کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے، جس اللہ کے سامنے ہر شخص کا ایک ایک عمل ہے، کیا وہ اللہ ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں ہیں؟ مطلب یہ دونوں برابر نہیں۔ تو پھر کیا ہو گیا لوگوں کو کہ انہوں نے اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شرکا، حالانکہ جن کو وہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں وہ تو اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، کہ اللہ تو ہر شخص کی پوری نگرانی کر رہا ہے، اللہ کو تو ہر شخص کا پورا علم ہے، اور ان کو تو اپنا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ ہے نا اور جگہ کہ لا یشعرون ایان یبعثون، کہ انہیں تو اپنا پتہ نہیں کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ تو جن کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا وہ اس اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جس کے سامنے ہر شخص کا مکمل عمل ہے؟ تو پھر کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے شرکا۔ قل سموہم، آپ انہیں کہیں ان کے نام تو لو، سمو نام لو، ہم ان کے، آپ انہیں کہیں ان کے نام تو لو، کن کے؟ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ اصل بات نام لینے کی نہیں ہے، اصل بات ہے کہ ان کے کام تو بیان کرو، ان کے کارنامے تو بتاؤ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جیسے اور جگہ آتا ہے نا کہ یہ نام جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے خود ساختہ نام ہے، یعنی صفاتی نام مراد ہیں۔ کسی کو داتا نام دیا ہوا ہے، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو گنج بخش کہتے ہیں، کسی کا کیا نام بنایا ہوا ہے، کسی کا کیا۔ تو یہ نام انہوں نے خود رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان ناموں کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو یہاں بھی نام لینے سے مراد وہی ہے ان کے صفاتی نام، کہہ دیجئے ان کے نام تو لو، یعنی ان کے کام تو بتاؤ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم بتاتے ہو اس کو وہ بات جس کو نہیں جانتا وہ زمین میں۔
یا پھر اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا. تو جس چیز کا اللہ کو پتہ ہی نہیں، یعنی جو چیز ہے ہی نہیں. ایک چیز ہو تو اللہ کو پتہ ہو، یا ایک چیز ہونی ہو کم سے کم، وہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں، تو اس کا پتہ کیسے ہو اسے؟ تو فرمایا اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جس کا اسے بھی پتہ نہیں ہے. یعنی تم کہتے ہو بھی فلاں یہ کام کر سکتا ہے، اور فلاں اولاد دے سکتا ہے، اور فلاں روزی دے سکتا ہے، اور فلاں اللہ کا شریک ہے. یہ تو ایسی بات ہے جس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر یہ بات واقعی ایسے ہوتی جیسے تم سمجھ رہے ہو تو پھر تو اللہ کو پتہ ہوتا، لیکن یہ ایسا ہے ہی نہیں. کیا تم بتاتے ہو اسے وہ بات جس کو وہی نہیں جانتا ضمیر میں، ام بظاہر من القول، یا پھر ظاہری بات، یعنی یا پھر اللہ کو صرف ظاہری بات بتاتے ہو، یعنی صرف اوپر اوپر کی بات ہے، اندر سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سرسری اوپر کی بات ہے، حق سے دور ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کیا مزین کر دیا گیا ہے؟ مکرہم، ان کا مکر و فریب، وصدوا عن السبیل، اور انہیں روک دیا گیا ہے راستے سے، یعنی صحیح راستے سے. کافروں کے لیے ان کا مکر مزین کر دیا گیا ہے، یعنی شیطان ان کو جو بہکاتا ہے، ان کو مکر و فریب دے کے ان سے شرک کراتا ہے، اور اللہ کے شریک ان کے ذریعے بنواتا ہے، اور اس پر لیبل بڑے خوبصورت لگا لیتا ہے. اس کو وہ واقعی اچھا سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جن کو ہم نے شریک بنایا ہوا ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سب کچھ دے سکتے ہیں. شیطان نے اس پر لیبل بڑا خوبصورت لگا کے ان کو اپنے مکر و فریب میں رکھا ہوا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی ہدایت دینے والا. اب کیا ہوگا ان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں واقعی انہیں عذاب ملا ایسے مشرکین کو کہ ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے مختلف جنگوں میں. یہ تو دنیا کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ دشوار ہے، زیادہ مشکل والا ہے، زیادہ مشقت والا ہے. اشق، مشقت والا. دنیا کا عذاب جتنا سخت کیوں نہ ہو، دنیا میں وہ قتل ہو گئے، قید ہو گئے، رسوا ہوئے، اور بھی طرح طرح کے عذاب ان پہ آ سکتے ہیں، لیکن دنیا کے عذاب جتنا بڑے کیوں نہ ہوں، آخرت کا عذاب ان سب سے زیادہ سخت ہوگا. یہی بات آپ نے لعان کے موقع پر فرمائی تھی کہ جب عورت کو رجم کیا جانا تھا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں تو صاف ہوں. تو جب 5ویں قسم اٹھانے لگی لعان میں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے. عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ او کما قال. فرمایا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے. اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے اب بھی 5ویں قسم اٹھانے سے رک جا، اعتراف کر لے. اب ذرا سوچیں کہ جس عذاب کو آپ آسان کہہ رہے تھے وہ عذاب تھا کیا؟ رجم، سنگسار، کتنا سخت عذاب ہے. ایک ہوتا ہے تلوار سے سر قلم کر دینا، یہ آسان ہے، گولی سے اڑا دینا یہ آسان ہے، لیکن پتھر مار مار کے تڑپا تڑپا کے مارنا، اس کو آپ آسان کہہ رہے ہیں. کیوں؟ آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سنگین ہوگا، وہ اس سے زیادہ مشکل ہوگا، اس سے زیادہ اذیتناک اور دردناک ہوگا.
تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا ہے، زیادہ دشوار ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، من واق کوئی بچانے والا، انہیں پھر وہاں کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ اچھا، یہ تو مشرکین اور کافرین کی بات ہے جن کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہی عذاب ہیں، اور اس کے برعکس مثل الجنت التی وعد المتقون، صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، وہ کیسی ہے؟ وہ یہ ہے تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اکلھا دائم، اس کا پھل دائمی ہے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی، اس کا پھل بھی دائمی ہے، اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ پھل کبھی ختم نہیں ہوگا اور ممنوع بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے پھل موسمی ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتے ہیں، دوسرے وقت نہیں ہوتے، یا پھر ہونے کے باوجود ممنوع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے روک دیا، یا کم سے کم جتنا آدمی چاہتا ہے اتنا نہیں کھا سکتا، رکنا پڑتا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور جگہ اللہ نے کہا ہے نہ تو وہ ختم ہوں گے اور نہ ممنوع ہوں گے، ہر وقت ملیں گے، اور جتنا دل چاہے کھاتے رہو، ممنوع بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور اس کے سائے بھی کیا ہیں؟ دائمی۔ دنیا میں سایہ ہوتا ہے، پھر دھوپ آ جاتی ہے، ستاتی ہے، اور پھر سایہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ہر وقت پرسکون ماحول، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس میں نہ دھوپ ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، نہ سخت گرمی نہ سخت سردی، ہر وقت پرسکون ماحول اور پرسکون موسم۔ جنت کی نہروں کا تذکرہ یہاں تو مجمل ہوا ہے کہ جنت میں نہریں چل رہی ہیں، اور سورۃ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی تذکرہ کیا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، بالکل وہی لفظ جو یہاں ہے کہ صفت اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، پرہیزگاروں سے۔ وہ کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، کہ ان کے لیے 4 قسم کی نہریں ہیں۔ پانی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا، دودھ ہے جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اب دیکھیں بڑا عجیب منظر ہے، شہد کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ دنیا میں تو دودھ آج کل تو خالص نام کی مشکل ہی ہو گیا ہے، لیکن وہاں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ یہاں آیا کہ اس کے پھل دائمی ہیں، اور ادھر آیا کہ ہر طرح کے پھل ہیں۔ دنیا میں جو پھل ہو سکتے ہیں، کوئی ہم نے دیکھے کوئی نہیں دیکھے، کوئی کھائے کوئی نہیں کھائے، وہاں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ہر طرح کے پھل دائمی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے بخشش حاصل ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ جن کو ایسی جنت ملے گی یہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ وسقوا ماء حمیما، جنہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، اور ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرمایا صفت اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل دائمی ہے اور سایہ بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار بن گئے، جو بچ گئے۔ کیسے؟
شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، لوگوں کے حقوق مارنے سے، لوگوں کے ساتھ دغا کرنے سے، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو بچ گئے۔ وعقب الکافرین النار، اور انجام کافروں کا آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف۔ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی تورات دی، انجیل دی، اہل کتاب، آپ پر جو قرآن اترتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تمام اہل کتاب کی بات نہیں ہے، یہ صرف ان کی بات ہے جو اپنی کتابوں پر صحیح ایمان رکھنے والے تھے، صرف سرسری نام کا نہیں، اپنی کتابوں پہ صحیح ایمان جو رکھتے تھے۔ اور پھر جو اپنی کتاب پہ صحیح ایمان رکھتے تھے، جب قرآن اترا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ کو بھی مان لیا، پھر آپ پر بھی ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جو صفات پائی جاتی ہیں وہ نبی یہی ہے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کو صحیح مانتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب جب قرآن اترتا ہے انہیں بڑی خوشی آتی ہے، اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو اسے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، رسول کی طرف جو اترتا ہے، جب اہل کتاب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق پہچان چکے ہوتے ہیں، انہیں حق نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتی ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو آپ کی طرف جو اترتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، انہیں کتاب سن کے، قرآن سن کے بڑی خوشی آتی ہے، ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ اہل کتاب ہے جو ایمان لائے، اور اس کے برعکس وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور گروہوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو انکار کر دیتے ہیں اس کتاب کے کچھ حصے کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور جگہ کہا گیا ہے سورۃ بقرہ میں کہ کچھ کتاب کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ جو بات تمہارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، جو بات تمہیں آسان لگتی ہے، جس میں تمہیں کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ مان لیتے ہو، اور جس میں تم دیکھتے ہو اس میں ہمارے لیے مسائل ہیں یا تمہارے مزاج کے خلاف ہے یا تمہیں مشکل لگ رہی ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ کیا ایمان ہے؟ تو فرمایا گروہوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں ينکر بعض، جو انکار کر دیتے ہیں کتاب کے کچھ حصے کا، اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو وہ بھی مان لیتے تھے۔ مثلا جو بات ان کی کتاب کے مطابق ہے، ان کی کتاب میں بھی تھی یہاں بھی ہے، وہ مثلا مان لیتے تھے، یا پھر جو دل نہیں چاہتا وہ نہ مانی، جو دل چاہ وہ مان گئے۔ دیکھیں کون سی بات مشترکہ تھی ان کی اور ہماری، اس کے متعلق سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ انہیں کہیں اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے، تمہاری کتاب میں بھی ہے ہماری کتاب میں بھی ہے، وہ تو مان لو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ عبادت کریں ہم مگر ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں۔ یہ بات تو مشترکہ ہے ہماری، یہ تو مان لو۔ ایک دوسرے کو رب بنانے کی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ ایک امام مولوی یا ان کا بڑا، وہ جس چیز کو حلال کہے بس وہ حلال ہے،
جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے، چاہے دلیل کوئی نہیں، اپنی طرف سے جس کو حلال کہہ دے حلال، جس کو حرام کہہ دے حرام، یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ گروہ میں سے کچھ وہ ہے جو بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کرتے رہیں۔ قل آپ کہہ دیں انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، تم نہیں کرتے نہ کرو۔ اگرچہ یہ بات ہماری تمہاری مشترک ہے، تمہاری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، لیکن تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آپ انہیں کہہ دیں انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہراؤں میں اس کے ساتھ، الیہ ادعو، اسی بات کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی اللہ کی طرف میری واپسی ہے۔ الیہ یا اسی اللہ کی طرف، الیہ ہی ضمیر کا مرجع اللہ کو بنا لو، اسی اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی اللہ کی طرف میری واپسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔